کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر تو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس ہی لکھنا ہو تو اس میں تخفیف بالکل جائز نہیں ہے، یعنی اس کو ایم کر کے لکھ دینا یا MOHD، یہ بہت بڑی محرومی بھی ہے اور سخت مکروہ ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، اس کا اپنا نام ہے محمد اور وہ اس کو مختصر کر کے لکھتا ہے، اب اگرچہ لفظ محمد کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ہے، ہم انہی کی عقیدت اور محبت میں اپنے نام بھی آپ کے نام اقدس کے اوپر ہی رکھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، یہ اس وقت میرا نام ہے۔ جیسے امام محمد تھے تو وہ امام محمد، جب ہم کہیں گے امام محمد تو نبی کریم تو مقصود نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نسبت تو نبی کریم کے نام اقدس کے ساتھ ہے، حروف کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، لیکن حقیقتاً یہ ایک اور شخص کا نام ہے۔ اس نام میں اور اس دوسرے جو نبی کریم کا خاص نام ہے، بہرحال احترام کے لحاظ سے فرق ہوگا۔ خلاصہ کلام اب اس میں یہ ہے کہ MOHD لکھنا یا M اپنے لیے بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اس میں اتنی سختی نہیں ہوگی جتنا خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام رکھا گیا ہے یا آپ کا نام ہے، علم ہے، اس میں تخفیف کرنے کی احتیاط کرنی چاہیے، پورا نام ہی لکھیں اور کوشش یہ کریں کہ M وغیرہ یا MOHD استعمال نہ کریں، لیکن کوئی کر لے تو اس پہ گنہگار ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، یہ ضرور کہا جائے گا کہ آپ نے ایک غیر مناسب کام کیا۔ تو ہر چیز کو مطلب اپنے جذبات کے تابع کر کے اس کی شرعی حیثیت کا تعین نہ کریں کہ فوراً کہہ دیا کوئی کہ یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، تو اس کے لیے تو دلیل درکار ہے، لائیے کوئی دلیل دیجئے۔ تو جہاں اس کی کوئی شرعی حیثیت کا تعین ہے، اگر پہلے سے متعین نہیں ہے تو یہ علماء کو کرنے دیں، آپ کا کام نہیں ہے۔ جوش عقیدت میں اس طریقے سے اگر آپ غیر حرام کو حرام کہہ دیں گے یا وہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، آپ نے مکروہ تحریمی کہہ دیا، تو یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، نہ آپ کے جوش و جذبے کی وجہ سے کسی مسلمان کی گئی ذلت اور بے عزتی آپ کے لیے کوئی درجات کی بلندی کا سامان بنے گی، بلکہ آپ کی آخرت میں گرفت ہے بہت شدید، اس کا خیال رکھیں۔ ایک کسی نے پوچھا کہ اگر کچھ لوگ وضو کر رہے ہوں تو کیا امام صاحب اپنی نماز کو لمبا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، حالت نماز میں کسی کی بھی مروت کرنا جبکہ وہ معین ہو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ جیسے میرا دوست ہو یا حاکم اسلام آ رہا ہے یا کوئی بڑے منصب والا ہے، وہ وضو کر رہا ہے اور امام صاحب کو پتہ ہے تو انہوں نے سوچا کہ ذرا آنے دو اس کو، اس کے نماز لمبی کر دی، یہ سخت مکروہ ہے کیونکہ نماز اللہ کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ غیر معین شخص کے لیے جبکہ یقین ہے کہ یہ اس کی رکعت نکلے گی، غیر معین شخص کے لیے یقین ہے کہ رکعت نکل جائے گی، تھوڑا سا رکوع کو طویل کر دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلی صف میں 3 ہی آدمی تھے، ایک اور آ کے شامل ہوا تو امام کا نگاہ کے دائرے میں وہ آ جاتا ہے، اب وہ جلدی جلدی بازو نیچے کر رہا ہے اور امام صاحب بالکل رکوع میں جا رہے ہیں یا رکوع میں ہی ہیں، تو وہ تھوڑا سا تسبیح 1-2 پڑھ لیں۔ غیر معین شخص ہے، اس کو جانتے نہیں، یہ سوچ کے اس کو رکعت مل جائے بہت بہتر ہے۔ لیکن جو تیسری صورت ہے یہ وضو والی، وضو خانہ کہاں پر، کہاں امام صاحب، کچھ لوگوں کے پانی کے گرنے کی آوازیں سن کر اگر امام صاحب یہ سوچیں کہ چلو میں اپنے اس کو لمبا کر دوں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، ان کو فوراً نماز کمپلیٹ کرنی ہوگی۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ کیا تصویر نکالنا شرک ہے یا گناہ ہے؟ اگر ہے تو یہ مولوی لوگ کیوں نکالتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے بارہا اس پہ اپنا موقف پیش کیا کہ جو ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر کھینچی جائے یا موبائل میں، جب تک وہ اس کا پرنٹ آؤٹ نہ نکالا جائے یہ شرعاً جائز ہے۔ اس کو عرفاً تو تصویر کہہ رہے ہیں لیکن حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے، میجورٹی جو ہے وہ اس کے جواز کی طرف ہے، مائنورٹی میں کچھ علماء ہیں جو اب بھی اس کو عدم جواز پر لے کے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اپنی اپنی رائے ہے۔